تو جو بندہ سیاست میں بھرتی اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ جائے گا اور اپنے اثر رسوخ کے تحت ناجائز طور پہ اپنے بریڈ اینڈ بٹر کو، روٹی کے اسباب کو، ذرائع کو بڑھائے گا، وہ بندہ خدمت کیسے کر رہا ہے؟ یہ سیاست کے تضاد نہیں ہے کیا؟ ہم سیاست کے مزاج کو بدلنا چاہتے ہیں. جو اصل بات ہے نا، وہ سیاست کے مزاج کو بدلنا چاہتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایماندار قیادت چاہیے، با کردار، باصلاحیت کردار چاہیے. سیاست میں ہر شخص، ہر سیاسی جماعت دعویٰ تو اسی باتیں کرتی ہے نا. کوئی بھی یہ تو نہیں کہتا کہ ہم آئے ہیں کرپشن کرنے کے لیے، ہم آئے ہیں بدعنوانی کرنے کے لیے، ہم آئے ہیں بدنظامی کے لیے. ہم کہتے ہیں ہماری سیاست خدمت انسانیت، کہ کل آپ یہاں تھے، آج آپ آسمان پر پہنچ گئے، یہ وجہ بتا دیں گے آپ کیوں پہنچ گئے. پاکستان کی طرف پانی کو اس قدر بہاؤ سے چھوڑ دیا ہو جو کہ بظاہر تو سیدھا عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور وہ آبی دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. ہندوستان ہمارا پانی نہیں روک سکتا. یہ بات انہوں نے خود بھی دیکھ لی ہے نا، ان کے یہ ڈیم اڑ جانے اور یہ ساری چیزیں ہو جانی ہیں. تو لیکن یہ کہ ان کے پاس ایک ہتھیار ضرور موجود ہے جس کو ابھی انہوں نے استعمال کر لیا، کہ وہ پانی کو مستقل اسٹور کرتے رہتے ہیں، اور اسٹور کرنے کے بعد یکمشت اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو جس کے سبب ہمیں مسائل کا زیادہ سامنا ہوتا ہے. میاں نواز شریف کی طرح ان کے بڑے قریبی مراسم ہیں انڈیا کے ساتھ، تو بس وہ ایک ذاتی عمرہ کے ساتھ ان کا جو ایک رشتہ ہے نا، اس کو اب توڑ لینا چاہیے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میرے والدین جو ہے نا وہ انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے، لیکن میں انڈیا کو میرا کیا تعلق ہے اس سے؟ دیکھیں، صوبہ سندھ میں اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے نا برے طریقے سے مسلط ہے. جو بھٹو صاحب کا شاعر ہے، کیا لاڑکانہ میں شکست فاش کا سامنا نہیں کرنا پڑا پیپلز پارٹی کو؟ میں کہتا ہوں لیاری کے لوگوں کو جب ووٹ دینے کا موقع ملا تو کیا انہوں نے جو ہے وہاں پر پیپلز پارٹی کو شکست نہیں دی؟ آپ کی فنڈنگ کی سورس کیا ہے؟ آپ کے پاس اگر کوئی حکومتی مراد نہیں ہے، آپ کے کوئی ڈونرز نہیں ہے، تو آپ کے پاس سورس آف سروس کیا ہے؟ آپ سروس کیسے کریں؟ کہ سیاست ہم نے ابھی شروع کی ہے اور خدمت ہم 30 سال سے کر رہے ہیں. اچھا، ماشاء بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، عادل کاسٹ کے ایک اور اسپیشل ایپیسوڈ سے عادل علی آپ کی خدمت پیش ہے. آج میرے ساتھ میرے مہمان موجود ہیں، نہایت قابل احترام سینئر سیاستدان پاکستان کے. پاکستان مرکزی مسلم لیگ PML کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور صوبے کی صدارت پہ فائز ہیں. دینی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں اور پاکستان میں سماجی خدمات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اس وقت مجھے بھی نہیں پتہ. میں چاہوں گا کہ ان سے بالمشافہ بات کریں. آپ کو بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ کا. سر، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتانا کہ پاکستان میں ویسے ہی اتنی ساری لیگز بنی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے، آپ ایک اور لیگ کو وجود میں لے آئے ہیں، تو مطلب اتنی ساری لیگز کی ہوتے ہوئے ایک نئی لیگ، یہ کیسے؟ اصل میں آپ نے کہا کہ بہت ساری پاکستان میں جو نا لیگیں بنی ہوئی ہیں. ہاں بالکل بنی ہوئی ہیں. تو یہ جو لیگیں بنی ہوئی ہیں نا، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اصل لیگ تھی آل انڈیا مسلم لیگ. اچھا، اگر آپ اس کی بات کریں گے تو اس کے ریوائول کے طور پر کوئی ایسی لیگ وجود میں آئے کہ جس کی سوچ، جس کا نظریہ، جس کی آئیڈیالوجی، جس کا کام کرنے کا طریقہ کار، وہ سارا کا سارا اس کے مطابق ہو. تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارے جو اکابرین ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، ان کی صورتحال یہ رہی ہے. میں خود بھی میں آپ کو اپنی بات کرتا ہوں کہ میرے والدین نے ہجرت کی ہے ہندوستان سے، تو بالکل اسی طرح دیگر جو ہمارے اکابرین ہیں ان کی بھی صورتحال اس طرح کی رہی ہے کہ جو موومنٹ اس ملک کو بنانے کے لیے چلائی گئی تھی، اس میں ان کا بہت ہی وائٹل قسم کا رول تھا. تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کا تعلق جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ تھا. لیکن آپ یہ دیکھ لیں، پاکستان بننے کے فوری بعد آل انڈیا مسلم لیگ جو مقصد اس کی سوچ، اس کا نظریہ، اس کی فکر، اس کی آئیڈیالوجی، اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو لیگیں تو بہت ساری موجود ہیں، لیکن وہ نون، میم، کاف، دال اس طرح کی بہت ساری ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح یا علامہ اقبال اور اس طرح کی چیزیں، سر ہمارے پاس وہ کاف لیگ جو ہے نا وہ قائد لیگ، ان کا قائد بھی کوئی اور ہے. تو اصل ہم یہ چاہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے صحیح، جس کو کہا جائے کہ پیچھے چل کر نقش قدم پر رہ کر سارے کام کیے جائیں. تو انشاءاللہ العزیز اسی بنیاد پر اس کی جو ہے نا بنیاد رکھی گئی ہے. اور ہماری خواہش یہ ہے کہ جو کام آل انڈیا مسلم لیگ نے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا ملک سخت انتشار کا شکار ہے. ہم اس وقت صوبائیت کا شکار ہیں، علاقائیت کا شکار ہیں. ہم اس وقت بہت سارے مزید انتشار ہیں ان کا شکار ہیں. تو لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے، متفق کیا جائے، متحد کیا جائے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس جگہ پر چلے جائیں. سر یہ بتائیے کہ آپ چلیں، آپ نے اپنی جماعت کو تعارف تو بتا دیا، مسلم لیگ کی آپ نے وضاحت تو کر دی کہ آل انڈیا پاکستان مسلم لیگ کی آپ ریوائول کے طور پہ آئے ہیں پاکستانی سیاست کے میدان میں. آپ بطور خود شخصیت آپ کی سیاست سے اٹیچمنٹ کیسے موجود میں آئی؟ دیکھیں، میں جو ہے نا ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر میرا سیاست سے کوئی خاص، جس کو کہا جائے نا، میرا نہ اس طرف ذہن تھا نہ کچھ اور.
میں بہت سارا دوسرا کام کیا کرتا تھا. دوسرا کا مطلب یہ ہے کہ میں ایجوکیشن سے بھی متعلق رہا. میں نے اسکولز بھی بنائے, میں نے ہاسپٹلس بھی بنائے, میں نے کلینکس بھی بنائی, اور اس کے بعد ایمبولینس سروس بھی چلائی, یعنی جس کو کہا جاتا ہے نا خیر اور فلاح کا کام. تو اس کی طرف جو مقصد میری سوچ جو تھی وہ بہت زیادہ تھی, خدمت کی جانب. خدمت کی جانب. لیکن جب ایک چیز میں نے یہ دیکھی ہے کہ میں اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فرض کریں کہ جس سیٹ اپ کے ساتھ میں موجود ہوں تو میرے پاس کوئی 40-45 اسکول ہیں اس وقت سندھ میں, جس کو اللہ کے فضل سے ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ 40-45 اسکولوں کے ساتھ اگر میں یہ چاہوں کہ میں سندھ کا جو بچہ ہے اس کو درست طریقے سے اس کی تعلیم دے سکوں تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ اس وقت ممکن ہوگا جب سندھ کے 45,000 اسکول درست ہوں گے. اسی طریقے سے اس وقت ہم 6 سے 7 اسپتال جو ہے وہ سندھ میں بنا چکے ہیں, چھوٹی کلینکس بنا چکے ہیں. لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے ہسپتالوں اور میری کلینکس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا ممکن نہیں ہے, وہ سب مل کر بھی ایک جناح ہسپتال کے برابر نہیں ہوتے, وہ سب مل کر بھی ایک سول ہاسپٹل کے برابر نہیں ہوتے, وہ کسی سکھر کے اسپتال کے برابر نہیں ہوتے, وہ کسی لاڑکانہ کے اسپتال کے برابر نہیں ہوتے. تو اس کیفیت میں بہت ضروری ہے کہ سندھ کا جو صحت کا جو بھی مسئلہ ہے اس کو اس طرح سے سدھارا جائے کہ جس کے ذریعے سے سارے لوگ فائدہ اٹھا سکیں. تو یہ میں نے صرف 2 آپ کو جو نا اس طرح کی مثالیں دی ہیں, ورنہ ہر شعبے میں اس وقت بہت زیادہ جو ہے وجوہات ہیں. تعلیم اور صحت 2 وجوہات ہیں. اس کے علاوہ انفراسٹرکچر لے لیں, دیگر چیزیں لے لیں, یوتھ کا معاملہ لے لیں. بالکل مجھے اٹریکٹ کیا کہ مجھے آنا چاہیے, میرے جیسے لوگوں کو آنا چاہیے, اور آ کر جو ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ اس عمل میں داخل ہو کر جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ ان تمام تر چیزوں کو جو عوام کا حق ہے تو عوام تک پہنچانے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کیا جانا چاہیے. سو یہاں پہ ایک سوال مجھے بڑی امپورٹنٹ سی بات ہے, مجھے یہ بتائیے کوئی بھی بندہ کسی بھی سیاسی جماعت کا جب کارکن بنتا ہے, سیاست ایک فلاحی کام ہے, خدمت کا کام ہے, مطلب آپ سیاست پیغمبروں سے چلتی آ رہی ہے, امور ریاست تو جو وہ بھی انجام دے رہے تھے, خلفاء بھی تھے, انبیاء بھی تھے, سب کر رہے تھے. سیاست کبھی بھی آپ کا کچن چلانے کی ذمہ دار نہیں ہوتی نا, کبھی آپ کو یہ روٹی کا وہ آپ کو گارنٹی نہیں دیتی. ہمارے یہاں ایک تاثر ہے, بلکہ ایک سوچ ہے کہ سیاسی کارکن بنتا ہے تو وہ اپنی مراعات و مفادات کے لیے بنتا ہے. تو جو بندہ سیاست میں بھرتی اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ جائے گا اور اپنے اثر رسوخ کے تحت ناجائز طور پہ اپنے بریڈ اینڈ بٹر کو, روٹی کے اسباب کو, ذرائع کو بڑھائے گا, وہ بندہ خدمت کیسے کر رہا ہے؟ یہ سیاست کے تضاد نہیں ہے کیا؟ یہی دیکھیں آپ بالکل وہ جو میرا یعنی ایشو ہے آپ بالکل اسی پر آئیں کہ ہم سیاست کے مزاج کو بدلنا چاہتے ہیں. جو اصل بات ہے نا وہ سیاست کے مزاج کو بدلنا چاہتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام آدمی ہے وہ سیاست میں داخل ہوا ہے اور کہیں کسی جگہ پر وہ اس کا سفر شروع ہوتا ہے, ابتدا اس کی جو ہے وہ کونسلر سے ہوتی ہے, وہ کسی یو سی کا چیئرمین بن جاتا ہے, پھر وہ آ کر وزیر بنتا ہے, تو اس کی زندگی شاہانہ ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد سب کچھ موجود ہوتا ہے کہ جس کے متعلق بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں, میں اور میری جو ہے پوری جماعت, اگر آپ اس کا بالکل میں کہتا ہوں بریفلی جائزہ بھی لے لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثبوت ملے گا اللہ کی مہربانی سے کہ ہمیں سیاست شروع کیے ہوئے, باقاعدہ میں اپنے پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں شروع کیا وہ بہت زیادہ وقت نہیں ہوا, 2-2.5-3 سال ہوئے ہیں. لیکن میں انشاءاللہ دعوے سے کہہ رہا ہوں, میں اپنے متعلق آپ کو کہتا ہوں, میں اپنے دیگر بھائیوں کے متعلق آپ کو کہتا ہوں کہ سب کا جب آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ یہ انتہائی عام لوگ ہیں, اور انتہائی عام لوگ کر عام لوگوں کے مسائل کو ڈسکس کرتے ہوئے اور عام لوگوں کے مسائل کے حوالے سے ہی سارا کام کر رہے ہیں. ہر بندہ اپنی جگہ کسی نہ کسی جگہ اپنا جو ہے چھوٹا موٹا کوئی کاروبار روزگار جو وہ کرتا ہے یہی ہے. لیکن اس سے آگے کسی نے بھی سیاست کو جس کو کہا جائے کہ اپنے لیے ذریعہ روزگار بنانے والی جو بات ہے اللہ کے فضل سے یہ بالکل بھی نہیں ہے. میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ہمارے پاس سب سے بڑھ کر جو ہے وہ چیز ہے, ہم ایک چیز کے دائی میں ایک بات عرض کرتا ہوں آپ کو, اس ملک کو لوگ کہتے ہیں کہ کس کس چیز کی ضرورت ہے, میں کہتا ہوں اس ملک کو خوف خدا کی ضرورت ہے. میں یہ کہتا ہوں اس کے علاوہ دوسری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہمارے پاس وسائل موجود ہیں, ہمارے پاس بہترین صحرا, بہترین سمندر, بہترین دریا, ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے, ہر چیز, سب کچھ جو کچھ ہو سکتا ہے, چاروں موسم ہمارے پاس موجود ہیں. میں یہ کہتا ہوں ابھی پچھلے دنوں میں سعودیہ میں تھا تو میں نے ریاض سے لے کر مکے تک کا سفر کیا ہے. جب ریاض اور سے لے کر مکے کا 950 کلومیٹر کے سفر میں نے کوئی کھیت کھلیان نہیں دیکھا, میں نے کوئی ہریالی نہیں دیکھی, بنجر اور صحرا ہے. اچھا یہی سفر آپ کراچی سے شروع کریں اور کراچی سے شروع کر کے میرے ملک میں دوسری طرف چلے جائیں تو ہر طرف آپ کو ہریالی ملے گی, کھیت کھلیان ملیں گے, فصلیں ملیں گی. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں, میں ایک بات اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ پاکستان کو اگر چاروں طرف سے بند کر دیا جائے نا, یعنی نہ کوئی باہر جائے اور نہ کوئی اندر آئے تو ہم بھوکے نہیں مریں گے. تو اس کیفیت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس چیز کی اصل ضرورت ہے نا کہ ایماندار, دیانتدار, باکردار, یہ سبھی کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن ہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ سے ڈرنے والے,
اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں, جن کو یہ یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے, ان کو نیب کا پرابلم نہ ہو, ان کا FIA کا پرابلم نہ ہو, ان کو یہ پرابلم نہ ہو کہ کل کو کوئی کیس میرے اوپر بنے گا یا وغیرہ فلاں فلاں فلاں, یہ ساری ان کو یہ پرابلم ہونا چاہیے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. سر جی یہ پرابلم تو بات ہے, مجبوری بن جاتی ہے نا, ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے ورنہ تو سسٹم آپ کے خلاف ہو جاتا ہے. لیکن سوال اس کو تو یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں. بات دراصل یہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایماندار قیادت چاہیے, با کردار باصلاحیت کردار چاہیے. سیاست میں ہر شخص ہر سیاسی جماعت دعویٰ تو اسی باتیں کرتی ہے نا, کوئی بھی یہ تو نہیں کہتا کہ ہم آئے ہیں کرپشن کرنے کے لیے, ہم آئے ہیں بدعنوانی کرنے کے لیے, ہم آئے ہیں بد انتظامی کے لیے. وہ یہ تو نہیں کہتا. ہر بندہ یہی کہہ کہ ہم تو آئے ہیں خادم خلق ہیں, یہ کہہ کے آتے ہیں. اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیں میں اس بات سے بھی اتفاق نہیں کرتا. میں نا اکثر لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, جب انہیں کہا جاتا ہے نا کہ آپ یوں کر رہے ہیں, تو کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم یوں نہیں کر رہے, وہ کہتے ہیں فلاں بھی یوں کرتا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں پر اکثر ایک دوسرے کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے کہ سندھ میں یوں ہو رہا ہے تو پنجاب میں یوں ہو رہا ہے, پنجاب میں یوں ہو رہا ہے تو KPK میں یوں ہو رہا ہوتا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ آپ اپنی وضاحت دیں, اور بجائے اس کے ایک سمپل سوال ہے نا, سادہ سے زیادہ لمبی چوڑی بات کرنے کی یہاں پر ضروری نہیں ہوتی, مقصد ضرورت نہیں ہوتی. میں تو یہ پوچھتا ہوں آپ سائیکل پر تھے, آپ یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک گاڑی پر میں ابھی سوار ہو کر آیا ہوں, ٹھیک ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز 100% کہ وہ گاڑی میری ملکیت نہیں ہے, وہ گاڑی میری جماعت کی ملکیت ہے. یعنی آج میں جماعت کی ایک ذمہ داری پر ہوں تو میں اس گاڑی میں سوار ہوں. کل میری جگہ پر کوئی اور اس گاڑی میں مقصد جو نا میری ذمہ داری پر ہوگا تو وہ اس گاڑی میں سوار ہوگا, میری ملکیت نہیں ہے. تو میں ہر وقت ہر لمحہ ہر ایک کے سامنے جو ہے وہ اپنی ساری چیزیں واضح کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ جو سمپل سوال ہو رہے ہوتے ہیں علاقوں میں, سب نے سب کو دیکھا ہوتا ہے. اس کے لیے کسی کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کل آپ یہاں تھے, آج آپ آسمان پر پہنچ گئے. یہ وجہ بتا دیں کہ آپ کیوں پہنچ گئے, یہ کرشمہ ہوا کیسے. ہاں یعنی یہ کیسے ہو گیا. یہ جو ہے نا, یعنی ایک ہی وقت میں آپ کے علاقے کی عوام, اس کا معیار زندگی وہ نیچے آتا چلا گیا, آپ اوپر چلے گئے. تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ جو معجزہ ہے نا, اس معجزے کے متعلق آپ کو بتانا پڑے گا. تو میں دعوت دیتا ہوں انشاءاللہ اپنی جماعت کے متعلق, اپنے لوگوں کے متعلق, اپنے ساتھیوں کے متعلق, اوپر سے لے کر نیچے تک ہر ایک کے متعلق. ایک ہی ہوتا ہے کہ میں 4 لوگ آپ کے لیے خاص کروں گا اور 4 لوگ خاص کر کے کہوں گا کہ یہ 4 لوگ ہیں, آپ ان کو دیکھ لیجئے اور اس کے علاوہ لوگوں کو چھوڑ دیجئے. ایسے نہیں. میں 100 انسانوں کی جماعتیں غلطیاں کوتاہیاں ہم بھی کرتے ہیں, لیکن جب مجموعی طور پر آپ کسی کی پکچر بناتے ہیں نا, تو اس پکچر کو جب آپ دیکھیں گے نا تو انشاءاللہ العزیز آپ کو دکھائی دے گا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سر یہ بتائیے, آپ کی جماعت سیاسی طور پہ ایک سیاسی میدان میں کار عمل میں شامل بھی ہے, رجسٹرڈ بھی ہے, کام بھی کرے. بطور سیاسی جماعت آپ کا منشور کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے منشور ویسے تو اس میں ہر حوالے سے ہمارے منشور میں ایک مخصوص نقطہ نظر ہوتا ہے سیاست کا کہ ہم اس کے لیے اپنا سلوگن بتا دیتا ہوں. جی 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 جی, اور اس کو میں ثابت بھی کرتا ہوں. ابھی ہم کہتے ہیں ہماری سیاست خدمت انسانیت, اور اس کا میں آپ کو ثبوت کیسے دیتا ہوں. دیکھیں 2024 ابھی میں جب یہ بنیر سوات میں KP میں جب سیلاب آیا اور میں وہاں پر گیا ہوں, تو بہت معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ میں نے وہاں کی صوبائی حکومت کو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, اچھا اگر آپ اپوزیشن کی طرف جائیں گے تو اپوزیشن کا کام ہمارے یہاں پر صرف ایک سمجھا جاتا ہے, اور وہ کام کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے حکومت پر تنقید کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ان کے ذمہ کرنے والا کوئی بھی کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ان کے ذمہ کرنے والا کوئی کام نہیں ہوتا. اپوزیشن کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کریں گے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. میں اس جماعت سے تعلق نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, جب میں پہلی دفعہ گیا ہوں الحمدللہ اپنی ترتیب بنا کر گیا ہوں یہاں سے, اور اس کے بعد پورے ملک سے ہمارے لوگ وہاں پر پہنچنا شروع ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ بے تحاشا اور بے شمار کام پھر آپ کو ریسکیو سے لے کر ریلیف تک, ریلیف سے لے کر ریہیبلیٹیشن تک آپ کو دکھائی دے گا. اسی وقت میں میری جماعت کے بھائی آپ کو جو ہے گلگت میں دکھائی دیں گے, اسکردو میں دکھائی دیں گے, غدر میں دکھائی دیں گے. اور ابھی آپ پنجاب جو اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے, تو پنجاب کا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر یہ ریسکیو ریلیف میں آپ کو میرے ساتھی میرے بھائی ہر طرح سے اس وقت جو ہے نا متحرک اور فعال نہ دکھائی دے رہے ہو. میں بھی آپ کو عرض کرتا ہوں کہ سندھ میں تو ابھی سیلاب نہیں آیا ہے, لیکن سارے لوگ جانتے ہیں کہ ستلج جو ہے اور چناب جو ہے اور راوی جو ہے, ان سب کا پانی جمع ہو کر جو ہے نا وہ سندھ میں آئے گا, یعنی دریائے سندھ میں آئے گا. اور جب دریائے سندھ میں آئے گا تو سب سے بڑا خطرہ ہمیں لاحق ہے. تو اللہ کے فضل سے اس کی تیاریاں ہم نے شروع کی ہوئی ہیں. ہمارے اجلاس منعقد ہو چکے ہیں. ہفتے کو مقصد دوپہر میں باقاعدہ طور پر میں اپنی پوری جماعت کو سکھر میں جمع کر رہا ہوں. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہاں پر جمع ہو کر ہم اپنا فلڈ ایمرجنسی سینٹر بنائے, فلڈ ایمرجنسی ریلیف سینٹر بنائے, گھوٹکی میں بنائے, سکھر میں بنائے, مورو میں بنائے, حیدرآباد میں بنائے, سجاول میں بنائے. اس پر ہماری بے تحاشا ورکنگ ہے. پہلے جتنے سیلاب آئے ان میں سب نے ہم نے یہ کام کیا ہے. تو ہم حکومت نہیں ہے, نہ ہمارے پاس حکومتی وسائل موجود ہیں. لیکن جب میں کہتا ہوں کہ میری سیاست خدمت انسانیت ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ مجھے فوری طور پر نکل کر جو ہے نا وہ باہر آنا چاہیے. پچھلی جتنی مہمات گزری ہیں, 2022 کا سیلاب انشاءاللہ آپ علاقے کا نام لیں گے, میں بتاؤں گا کہ ہم نے وہاں پر یہ کام کیا تھا.
آپ سندھ کی بات کریں گے, جنوبی پنجاب کی بات کریں گے, بلوچستان کی بات کریں گے, میں انشاءاللہ العزیز آپ کو بتاؤں گا اللہ کے فضل سے کہ ہم نے یہ کام کیا تھا. اسی کراچی شہر میں آپ کو کرونا کی مہم پوری طرح سے یاد ہوگی, کرونا میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے یہ کام کیا تھا. تو اصل جو بات ہے نا بنیادی طور پر وہ یہی ہے کہ عملاً الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر وقت کسی نہ کسی طرح سے مشغول و مصروف رہنا اس کام میں. ہمارے ایک بھائی ہیں, وائس پریزیڈنٹ ہے ہمارے سندھ کے سجاد اعوان صاحب, وہ ایک جملہ کہتے ہیں, وہ جملہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. وہ جملہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ خدمت کرتے ہیں نا لوگوں کی تو سیاست خود بخود ہو جاتی ہے. تو ہماری جو سیاست کا اسٹائل ہے الحمدللہ وہ یہ ہے, مصروف عمل رہتے ہیں. اچھا یہ بتائیے, ابھی آپ نے سیلاب کا تذکرہ خود ہی کر دیا, تو مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے دنوں ہمارے پڑوسی ملک نے ہم پہ جارحانہ اقدامات کرنے کی کوشش کی. الحمدللہ افواج پاکستان نے ان کو منہ توڑ جواب دیا اور قوم نے اپنی افواج کا پورا بھرپور ساتھ دیا اور ہم نے ان کو ایک تاریخی دھول چٹائی. اس کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ اچانک سے یہ پانی کے اتنے بڑے حجم کو پاکستان کی طرف چھوڑ دینا, جبکہ مودی وہاں پہ مسلسل اپنی الیکشن کیمپین کو اکسانے کے لیے, بھڑکانے کے لیے کوئی نہ کوئی مواد تلاش کرتے پھر رہے ہیں, اور اچانک ان کو جب ان کے مطلوبہ نتائج نہیں مل رہے وہاں پہ, تو شاید انہوں نے مزید اپنی جذباتیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاید انہوں نے کوئی اندیکھا انسوچا اقدام کرنے کی کوشش کی اور پاکستان کی طرف پانی کو اس قدر بہاؤ سے چھوڑ دیا ہو, کیونکہ بظاہر تو سیدھا عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے اور وہ آبی دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں یہاں پر نا دو باتیں کرنا چاہوں گا لازمی طور پر. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہوا ہے اس کے اثرات ہمارے اوپر بھی ہے اور ہندوستان پر بھی ہے. تو آج میں نے کچھ ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں بھارتی پنجاب کی اور دیگر کے جہاں اس طرح کی صورتحال جو ہے نا بنی ہوئی ہے, لیکن اس میں جو اصل بات یہ کہ سنتاس معاہدہ ہمارا ان کے ساتھ ہوا تھا, اس کی وائلیشن انہوں نے کی ہے. اور یہ ایک معاہدہ نہیں ہے کہ جس کی انڈیا وائلیشن کر رہا ہے, انڈیا وہ ہر جگہ پر ان کی طرف سے وائلیشن ہوتی ہے. تو یقینی طور پر ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بر وقت ہمیں ساری چیزوں سے مطلع کریں. اور دوسری بات جو سب سے بڑا ایشو جس کو میں یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پانی جمع کر کے کیوں چھوڑا جا رہا ہے. بالکل ایسے, یعنی آپ اپنے اسپل ویز کھول کر رکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے سے پانی آ رہا ہے, فلڈ آ رہا ہے, پانی جمع ہو رہا ہے, راوی میں جمع ہو رہا ہے, چناب میں جمع ہو رہا ہے, ستلج میں جمع ہو رہا ہے. تو ان کو چاہیے کہ وہ پانی مستقل چھوڑتے رہیں ہمارے ساتھ, ہاں جی, ہمارا جو سنتاس معاہدہ ہے اس کے مطابق جو ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہے کہ جس کے تحت انہوں نے ہمیں مطلع کرنا ہے, تو مطلع کیے رکھیں اور یہ کام چلتا رہے. تو اگر یہ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے آ رہا ہوتا تو یقینی طور پر یہ والی سچویشن جو ہے نا وہ نہیں بنتی. تو چونکہ انہوں نے دیکھ لیا, ایک بات کی یہاں اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے سامنے, ان کے ذہن میں یہ موجود ہے کہ شاید ہندوستان ہمارا پانی روک سکتا ہے. ہندوستان ہمارا پانی نہیں روک سکتا. یہ بات جو ہے نا خود بھی دیکھ لی ہے, ان کے یہ ڈیم اڑ جانے اور یہ ساری چیزیں ہو جانی ہیں. تو لیکن یہ کہ ان کے پاس ایک ہتھیار ضرور موجود ہے جس کو ابھی انہوں نے استعمال کر لیا کہ وہ پانی کو مستقل اسٹور کرتے رہتے ہیں اور اسٹور کرنے کے بعد یکمشت اس کو چھوڑ دیتے ہیں, تو جس کے سبب ہمیں مسائل کا زیادہ سامنا ہوتا ہے. تو یقینی طور پر یہ آبی دہشت گردی ہے, اس کو پوری دنیا میں اٹھانا چاہیے, ہمارے حکمرانوں کو بات کرنا چاہیے. خواجہ آصف صاحب نے بڑا عجیب و غریب سا جو ہے نا ایک آج جو ہے نا وہ بیان دے دیا ہے کہ یہ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو خواجہ صاحب بلا وجہ یہ پہلے مطالعہ کرنا چاہیے سنتاس معاہدے کا. ایک اور بھی بات عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ مودی نا آپ سے رام ہونے والا نہیں ہے. یہ رام کرتا رہے گا لیکن آپ سے رام نہیں ہوگا. پاکستان کی نمائندگی کیا کریں, پاکستان کی بات کیا کریں, یہی زیادہ بہتر ہے. انہوں نے ابھی دہشت گردی کی ہے, اس پر پوری دنیا میں بات کرنی چاہیے. جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ ہر طرف کرتے ہیں, بنگلہ دیش والی طرف بھی کرتے ہیں, ہماری طرف بھی کرتے ہیں, اور مسلسل اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو اس کو یہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ڈوب رہے ہیں. اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے, لاہور کی صورتحال دیکھیں, قصور کی صورتحال دیکھیں, حافظ آباد کی صورتحال دیکھیں, اور اس کے بعد آگے آ کر جو جیسے جیسے یہ آتا رہے گا آگے پانی, تو پورا ملک ہمارا جو ہے اس سے افیکٹڈ ہوگا. تو اس کو تو آپ دنیا میں اٹھائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی انڈیا نے یوں نہیں کیا, تو بھائی آپ انڈیا کی کسی سیٹ پر تھوڑی مخصوص وجہ ہے. اکثر نون لیگ کی حکومت کے حوالے سے ہی کہا جاتا ہے, میاں نواز شریف کی کہا جاتا ہے کہ ان کے بڑے قریبی مراسم ہیں انڈیا کے ساتھ, مطلب وہ بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں, تعلقات کو استوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا کیوں ہے, کوئی خاص وجہ ہے؟ یہ تو میاں صاحب خود ہی بتا سکیں گے کہ وہ کیوں ایسا کر لیتے ہیں بلا وجہ. دیکھیں سے بڑے قریبی, حالانکہ ان کے دور حکومت میں ایک جنگ ہو گئی ہے, اور اس جنگ میں ایک بہت شاندار قسم کا میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے رزلٹ بھی ہمیں دے دیا سب کچھ, تو اس کو اون کرنا چاہیے اس کو. لیکن میں حیران ہوتا ہوں اس پوری جنگ کے دوران بھی بعد میں بھی میاں صاحب کی طرف سے کوئی بھی چیز نہیں آ رہی ہوتی. تو بس وہ ایک ذاتی عمرہ کے ساتھ ان کا جو ایک رشتہ ہے نا اس کو اب توڑ لینا چاہیے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میرے والدین جو ہے نا وہ انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے, لیکن میں انڈیا کو میرا کیا تعلق ہے اس سے؟ میرے والدین نے ایک آئیڈیالوجی کے تحت اپنا عقیدہ, نظریہ, سوچ, فکر, اسلام, دین اس کے تحت وہ چھوڑا تھا, اور آج اللہ کا فضل
چلے کہ میں مسلمانوں کے ایک شاندار ملک میں رہتا ہوں اللہ کی مہربانی سے, اپنے ملک پر اپنے وطن پر فخر کرتا ہوں اللہ کی مہربانی سے. تو اس فخر کے ساتھ جب آپ کھڑے ہوں گے نا تو پھر آپ کو وہ رشتے یاد نہیں رہیں گے. تو یہ جو ایک مقصد مشکوک سی چیز ہے نا, تو اس کو چھوڑنا چاہیے نون لیگ کو, مفادات کی جو جنگ سے چھوڑنا چاہیے. یہ بتائیے ابھی اگر صورت حال جب آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ تو خیر اس پہ تو بات کرتے ہیں, آپ صوبہ سندھ کی امارت پہ فائز ہیں, صوبہ سندھ کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں صوبہ سندھ میں اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے نا برے طریقے سے مسلط ہے. چلیں میں سوال موڈیفائی کرتا ہوں, آپ یہ سمجھا دیں کہ کیا آپ کو صوبہ سندھ میں سیاست میں گیپ نظر آتا ہے کہ آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے؟ دیکھیں گیپ تو یہاں پر بہت بڑا ہے, ٹھیک ہے, بہت بڑا گیپ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو کسی بھی طرح ہم سندھ کے لوگوں کا نمائندہ نہیں سمجھتے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ کہ پیپلز پارٹی دھونس کے ذریعے, دھمکی کے ذریعے, دھاندلی کے ذریعے, روپے کے ذریعے, مال کے ذریعے, پیسے کے ذریعے اور مقصد جو ذرائع استعمال کیے جا سکتے ہیں ان کے ذریعے سے ہمیشہ وہ جیت کر آتے رہیں. اس دفعہ بھی صورتحال یہ ہے, اس دفعہ تو فارم 47 کی جو کہانی چلی ہے وہ بھی آپ کے علم میں ساری کہ کیا بنی اور کیا معاملہ رہا. استعمال ہوا ہے سر, مقصد اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہ آپ سے نہ مجھ سے. صوبے میں تو ان کو ضرورت ہی پڑتی ہے, اس کی پڑتی ہے, بہت ضرورت پڑتی ہے. ہم تو اس کا سامنا کرتے رہیں, مشاہدہ کرتے رہیں, ہر جگہ پر ان کو ضرورت پڑتی ہے, ٹھیک ہے. یہ ان کی خواہش ہوتی ہے. میں اب ایک جو ہے نا کیا نام وزیر صاحب ہیں, میں ان کا نام تو نہیں لیتا, حیدرآباد کے ایک حلقے سے وہ ہیں, صوبائی حلقے سے, تو ہم نے ان کے مد مقابل اپنا امیدوار, یعنی یہ یقینی تھا وہ جیت جائیں گے اور ہمارا امیدوار ابھی بالکل نیو کمر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ, لیکن انہوں نے ہمارا بڑا پیچھا کیا کہ اس کو کس طرح سے کسی طرح سے آپ وڈرا کرا دیں. اچھا بھائی آپ وڈرا کروانے کا شوق کیوں رکھتے ہیں؟ کہا میں ان اپوز آنا چاہتا ہوں. بھائی آپ ان اپوز کیوں آنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک پروسیس ہے, ایک الیکشن ہے, آپ آنے دیں لوگوں کو. مقابلہ الیکشن کا تو پھر وہ ہر طرح کے ذرائع استعمال کرتے ہیں, یعنی پریشرائز کرنے کے, مقصد کچھ لینے دینے کے, لالچ کے, فلاں کے, ادھر کے ادھر کے, ہر طرح کے ذرائع. اور پھر آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب 17 سال ان کو حکومت میں ہو چکے ہیں تو ہر جگہ پر میں ان کے لیے کہتا ہوں بہت معذرت کے ساتھ کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستہ کیا ہوگا. انہوں نے ہر جگہ پر لوگ بٹھا لیے ہیں, اس کے سبب یہ سارا معاملہ ممکن ہے. تو میں پھر کہتا ہوں جب بھی عوام کو موقع ملا ہے, آپ بتائیں لاڑکانہ جو بھٹو صاحب کا شاعر ہے, کیا لاڑکانہ میں شکست فاش کا سامنا نہیں کرنا پڑا پیپلز پارٹی کو؟ میں کہتا ہوں لیاری کے لوگوں کو جب ووٹ دینے کا موقع ملا تو کیا انہوں نے جو ہے وہاں پر پیپلز پارٹی کو شکست نہیں دی؟ تو بالکل اسی طرح سے یہ معاملہ, لیکن ملک کے مخصوص حالات کے سبب اور جو بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں اس وجہ سے جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت سندھ پر مسلط ہے, اور جو کچھ اس نے سندھ کا حال کیا ہوا وہ آپ کے سامنے. سب سے زیادہ باوسائل صوبے میں رہتے ہیں ہم, اس پاکستان کے سب سے زیادہ باوسائل صوبے میں ہم رہتے ہیں. ہر چیز اللہ رب العزت نے صوبے کو دی ہوئی ہے, لیکن آپ تعلیم سے لے کر صحت تک, صحت سے لے کر انفراسٹرکچر تک, کسی بھی چیز پر بات کریں تو کارکردگی کوئی ایسی نہیں ہے ان کی کہ جس پر وہ مقصد کوئی بھی چیز جو ہے مثال کے طور پر پیش کر سکیں. سر یہ ملک کے مخصوص حالات اور ملک کا ایک نازک ترین موڑ, نہ تو حالات بدلے نہ موڑ ختم ہو رہا ہے, یہ کیا چکر ہے؟ بس دیکھیں بعض چیزیں اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہیں نا, تو اب یہ ہمارا ملک ایک ایسی جگہ پر وجود میں آ گیا, یہ اتفاق ہے جہاں سے موڑ ختم نہیں ہو رہا. موڑ ختم نہیں ہو رہا, یہ ایسا تو نہیں ہم گول گھومے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں اصل میں بات کیا ہے, بات کیا, میں تھوڑی سی غیر جانبداری کے ساتھ بات کرتا ہوں. اس میں اپنی بجائے اس کے کہ میں اپنی رائے کا اظہار کروں, بھائی یہ ہماری اب یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ انڈیا ہمارے برابر میں, یہ اللہ کی طرف سے کہ ہمارے برابر میں افغانستان کی سرحد ہے. اچھا یہ اللہ کی طرف سے ہے یا مقصد حالات اس طرح کے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑی جنگی ایکٹیو جو ہے نا وہ جس کو کہنا وہ رکھتے ہیں اپنی سرحد, اور ہر وقت کسی نہ کسی مسئلے میں پھنسے رہتے ہیں. تو یہ بھی مقصد اللہ کی مرضی تھی کہ پہلے روس آگے بیٹھ گیا, یہ اللہ کی مرضی تھی پھر امریکہ آگے بیٹھ گیا. تو ان حالات کا سامنا دنیا میں ملکوں کو نہیں ہوا. تو اگر ہم نے سروائیو کیا اس کے باوجود, تو میں یہ قوم کو, کسی جماعت کو نہیں کہہ رہا میں, ٹھیک ہے, میں قوم کو سلیوٹ کرتا ہوں اس پر کہ الحمدللہ ہم نے اس کے باوجود مقابلہ کیا, ہم نے بڑے بڑے مقابلے جیتے, اور جیتنے کے بعد ہم سروائیو کر رہے ہیں. تو اس میں یہ قوم جو ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ یہ بہادر ہے, دلیر ہے, اور اس کے اندر صلاحیت موجود ہے. تو اس میں صرف ایک چیز جو میں نے ابتدا میں آپ کو کی تھی نا, کہ جب بھی ان کو درست قیادت انشاءاللہ العظیم میسر آ جانی ہے, یہ اس طرح جیسے کہتے ہیں نا غوری میزائل, اس طرح جو نا 90 کے اس طرح اینگل پر جاتا ہے, یہ قوم بھی جائے گی انشاءاللہ. دیکھیں قوم کو تو آپ نے خراج تحسین پیش کیا, لیکن بات ہے کہ آپ اپنی افواج کو بھی اس میں نہیں بھول سکتے. افواج پاکستان بالکل بارڈر سیکورٹی کو انشور کیا, کوئی شبہ نہیں. آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ ایک بندہ سیاست میں آتا ہے, چپل میں آتا ہے, اقتدار میں آیا, کونسلر بنا, چیئرمین بنا, ایم پی اے بنا, وزیر بنا, محل پہ پہنچ گیا. تو
تو اسی حلقے کی عوام جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہو رہی ہوتی ہے اور وزیر صاحب ترقی کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے یہ فرمایا. تو یہ جو عوام اس دورانی کے دوران دیکھ رہی ہوتی ہے, تو یہ عوام جو انفرادی مفادات میں بٹی ہوئی ہے کہ میری قربت ہو جائے ایم پی اے صاحب سے, میری قربت ہو جائے ایم این اے صاحب سے, میری نوکری لگ جائے, میرے 2 بندے سیکریٹریٹ میں سیٹ ہو جائیں, اس شعور کو رکھنے والی عوام کو آپ کس طرح سے میسر طور پہ بالکل ہی آپ کیا کہتے ہیں اپنا سیف پیسج دیتے ہیں کہ آپ اپنے حالات کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ نہیں, کیوں نہیں ہے وہ حالات کے ذمہ دار. دیکھیں ان کو تو ایجوکیٹ کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. جن حالات کا آج مجھے سیاست میں سامنا ہے, میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک آدمی پورے علاقے کو بیچ رہا ہوتا ہے. یعنی ایک آدمی جو ہے جو کسی علاقے کی نمائندگی کر رہا ہے. ہم اپنے لوگوں کو کہتے ہیں جب بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہوتا ہے نا, تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں یہ بلدیاتی الیکشن انتہائی اہم ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ یہ بلدیاتی الیکشن جیت کر جو کونسلر بن کر آ کر بیٹھے گا, یہ کل آپ کو گھیر کر لے جا کر کسی کے, جس طرح وہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے دیکھا کہ جب شکاری شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں تو انہوں نے ڈھول والے ساتھ رکھے ہوتے ہیں اور وہ جانور کو گھیر کر شکاری کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. تو یہ نچلی سطح کے نمائندے جتنے بھی ہیں, ان سب کے کرنے والا بنیادی طور پر کام جو ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ گھیر کر اپنے چھوٹے معاملات مفادات کے لیے, جب تک ہم تھانہ کچہری سے, جب تک ہم دیگر چیزوں سے, ہمارے یہاں پر دیکھیں مسئلہ کیا ہے. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, عوام کو شعور دینے کی ضرورت ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ حیدرآباد گئے, شورو صاحب سے بھی آپ ملیں, تو شورو صاحب نے بڑے ڈھنکے بجائے ماشاء اللہ آٹوبان روڈ کے. ٹھیک ہے, اب میں کہتا ہوں دنیا میں کسی جگہ مجھے بتائیں کہ سڑک بنائی گئی ہو اور اس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہو. آپ نے پورے حیدرآباد کو ایک تھوڑی سی معیاری سڑک دے دی اور آپ دنیا کو بتا رہے ہیں ہم نے کارنامہ سر انجام دے دیا. حیدرآباد پورا ایک ضلع ہے, اس پورے ضلع میں اگر آپ چلے جائیں, میں آپ کو لے کر جاتا ہوں, بدترین حالات زندگی کا شکار ہیں لوگ, اور اس میں آپ ایک سڑک بناتے ہیں, اس پر آپ لائٹیں لگا دیتے ہیں, اس پر آپ جو ہے نا آپ وہاں پر آپ نے پولیس چلا دی ہے اور یہ سارا معاملہ کر دیا ہے, اور ہر روز ایک نئی سے نئی جو ہے نا وہ ٹک ٹاک اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں اور دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں عوام کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہے, پی ٹی آئی کی ہے, نون لیگ کی ہے, یا کل کسی اور کی ہوتی ہے. سڑک بنا کر دینا ان کی ذمہ داری ہے, اسکول دینا ان کی ذمہ داری ہے, آپ کو ہیلتھ کے ادارے بنا کر دینا ان کی ذمہ داری ہے. یہ سارے کام کرنا وہ ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کرتے کہ وہ آ کر کوئی آئے گا اور آ کر میرے گاؤں میں مجھے یہ کہے گا کہ یہ میں سڑک بنا کے دوں گا, اس سڑک کے تحت تمہیں ووٹ دے دو. میں حیران ہو جاتا ہوں یہ کیا مقصد ہمارا. ہمیں تو مقصد یہ دیکھنا چاہیے بنیادی طور پر کہ یہ ساری چیزیں تو ہمارا حق ہے اور ہمیں ملنا چاہیے. اصل بات تو اس سے آگے شروع ہوتی ہے. اصل بات کہ قومیں جس طرح سے آگے بڑھتی ہیں, کہ بنیادی ضرورت زندگی سے آگے ترقی کی طرف جائیں آپ. یہ مقصد یہ کہ ہم جو ہے نا بھائی آپ کا کام ایک اور بھی چیز ہے. میری جماعت کا اس حوالے سے ایک اور جو ہے نا وہ یعنی سوچ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایم پی ایز ایم این ایز جو ہیں ان کو فنڈز فراہم کرنے کی کیا وجہ ہے. ان کا کام تو یہ بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, نچلی سطح پر یہ جو ہمارے بلدیاتی ادارے جتنے بھی ہیں ان کو امپاور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, جتنے بھی فنڈس ہیں نچلی سطح پر ان لوگوں کے ذریعے, میں کہتا ہوں خود مختار شہری حکومت ترمیم کے بعد ہو نہیں گیا یہ سب, یہ نہیں کہاں ہو گیا. کمیشن آیا اس کے بعد پھر مرتضیٰ آپ صاحب روزانہ رونا رو رہے ہوتے ہیں. ابھی میں ان کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں وہ ایک بات کر رہے تھے, وہ کہنے لگے یہ بھی علاقہ میرے پاس نہیں, یہ بھی میرے پاس نہیں, یہ بھی میرے پاس نہیں ہے. تو میں نے فیس بک پہ لکھا کہ یار عجیب و غریب کہانی ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ بہتر ہے, اور جو آپ کے پاس ہیں وہاں پر کوئی لوگوں کا جو ہے نا جو میرے پاس وہ بہتر ہے, جو ان کے پاس نہیں. آپ دیکھ لیجیے نا, اورنگی کو دیکھ لیں, کورنگی کو دیکھ لیں, نیو کراچی کو دیکھ لیں, بلدیا کو دیکھ لیں, میں کہتا ہوں کہ کھیماڑی کو دیکھ لیں, ان سارے علاقوں کو آپ دیکھ لیں. اب یہ شارع فیصل دکھا رہے ہوتے ہیں پوری دنیا کو, بھائی شارع فیصل آپ کے پاس ہے. اچھا اس کے بعد سڑکیں ان کے پاس, اچھا پھر اس کے بعد اگر شارع فیصل ڈوب جاتی ہے تو پھر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں فلاں یہ آ گیا اور وہ آ گیا کنٹونمنٹ بورڈ اور وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, جوہر کی بات ہوئی, ان کو کسی نے لاہور کی مثال دی تو انہوں نے کہا کہ لاہور سے بڑا تو ہمارا جوہر ہے, تو انہوں نے فوری طور پر کہہ دیا کہ بھائی وہ کوئی جوہر کو ٹھیک کر لیں, تو کہنے لگے جوہر تو کنٹونمنٹ بورڈ فیصل کے پاس ہے. تو مقصد یہ جو سچویشن ہے ہم یہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, بنیادی طور پر ہماری جماعت کا اس معاملے میں نظریہ یہ ہے کراچی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہونی چاہیے, عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر ایک میئر آنا چاہیے, حیدرآباد میں آنا چاہیے, لاڑکانہ میں آنا چاہیے, میرپور خاص آنا چاہیے. میں کہتا ہوں جو انتظامیہ ہے وہاں کی, جس طرح دنیا کے بڑے بڑے ممالک اور بڑے بڑے شہروں میں ہوتا ہے, بھائی آپ کا کام جو ہے قانون سازی ہے, چاہے صوبائی یعنی اسمبلی کے ہمارے اراکین ہیں یا قومی اسمبلی کے اراکین ہیں یا سینٹ کے اراکین ہیں, آپ کا کیا کام ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کو فنڈس دیے جائیں گے اور اس کی بنیاد پر آپ جو ہے وہ لوگوں کی خریداریاں کریں گے اور دیگر سر پھر وہ جو کچھ ہوتا ہے آپ کے علم میں ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ بنیادی طور پر لوگوں کے مسائل حل نہ ہونے کا یہ بھی ہے کہ وہ لوگ کہ جن کا حق نہیں ہے ان کو وہ ساری چیزیں دی جا رہی ہیں. نچلی سطح پر پوری دنیا میں بلدیاتی ادارے یہ کام کرتے ہیں اور کہیں کسی جگہ پر قومی صوبائی اسمبلیوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور ہم نے سب کچھ اٹھا کے ان کے حوالے کیا. لیکن پاکستان کا یہ تو ایک بہت بڑا کینسر ہے نا کہ
ہمارے یہاں رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. ہم تو ڈاکٹر کا موچی کر رہا ہوتا ہے, موچی سرجن بنا ہوا ہوتا ہے. ایسے ہی بالکل. ہم تو ہمارے یہاں تو وہ ادھیڑ کے سی رہا ہوتا ہے, وہ بھی ادھیڑ کے سی رہا ہوتا ہے نا. وہ کہتے ہیں بیکار آدمی کچھ کام کیا کر, کپڑے ادھیڑ کے سیا کر. ہمارے یہاں تو وہ معاشرہ چل رہا ہے. چلیں آپ کی تنظیم کی بات کرتے ہیں. تنظیمی طور پہ آپ اس وقت پاکستان میں کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں؟ ہم پاکستان میں ہر جگہ پر موجود ہیں. تنظیمی ڈھانچہ آپ کا فعال ہے؟ مکمل سب جگہ پر فعال ہے. ٹھیک ہے جی. پنجاب میں ہم ہر جگہ پر موجود ہیں. کسی جگہ کی بات کریں گے ہم موجود ہیں. اللہ کے فضل سے KPK میں ہم ہر جگہ موجود ہیں. آپ حتیٰ کہ آزاد کشمیر کی بات کریں گے, GB کی بات کریں گے, ہم الحمدللہ وہاں پر موجود ہیں. بلوچستان سب جگہ موجود ہیں. سندھ کی اگر آپ بات کریں گے تو سندھ کے ہر ضلع میں اللہ کی توفیق سے ہماری پوری طرح سے موجود ہے تنظیم. ابھی لاسٹلی جو گزشتہ الیکشنز ہوئے تھے آپ نے کنٹیسٹ کیا ہے؟ ہم نے بالکل یہ سمجھ لیں کہ ابتدا تھی ہماری, ہم نے اس میں حصہ لیا ہے. تو یہ تو سیکھنے سکھانے کا ایک عمل تھا, اسی میں گزر گیا وہ الیکشن. تو عوام کا ریسپانس کیسا ہے آپ کی طرف؟ دیکھیں اس وقت تو اگر آپ کسی سے بھی, میں یہ کہتا ہوں چونکہ ہمارا انٹروڈکٹیو پیریڈ تھا, بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے, تو اس میں اس سے ہم اب لوگ ہمیں جاننے لگے ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں میں ہماری شناخت بننے لگی ہے. اور جاننا اور شناخت جو ہے نا وہ کام کی بنیاد پر ہے. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, کام کی بنیاد پر ہے. میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے فضل کے ساتھ آپ ماشاءاللہ جو ہے نا ایک سسٹم سے منسلک ہیں, میڈیا سے بھی منسلک ہیں, تو آپ تک بھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا پہنچ جاتی ہوں گی کہ ایک بالکل ایسی جماعت کہ جو ابھی نو وارد ہے تو اس کے بہت سارے پروجیکٹ آپ کو مل جائیں گے. اسکول بھی مل جائیں گے, یونیورسٹی مل جائے گی, اسپتال بھی مل جائیں گے. روزگار کا ایک پروگرام ہم نے ماشاءاللہ شروع کیا ہوا ہے. اس طرح یہ جو جب اس طرح کے کوئی یعنی آفات آ جاتی ہیں, نو وارد جماعت پہ سوال بھی اٹھتا ہے نا کہ آپ کی فنڈنگ کی سورس کیا ہے؟ آپ کے پاس اگر کوئی حکومتی مراد نہیں ہے, آپ کے کوئی ڈونرز نہیں ہے, تو آپ کے پاس سورس آف سروس کیا ہے؟ آپ سروس کیسے کر رہے ہیں؟ بہت یہ ایک آسان سی بات ہے اور آسان سا سوال ہے. اہل خیر ہمارے لوگوں کو جاننا ضروری ہے, سوال اٹھ سکتے ہیں. آپ چونکہ ایک ذمہ دار ہیں, آپ اگر خود بیان کریں گے تو سننے والوں کو بہتر جواب ملے گا. میں نے آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ سیاست ہم نے ابھی شروع کی ہے اور خدمت ہم 30 سال سے کر رہے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, جب ہم خدمت 30 سال سے کر رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے جیسے بہت سارے لوگ میرے ساتھ جمع ہیں. تو جب بھی کوئی کسی قسم کا مسئلہ بنتا ہے تو لازمی طور پر ہم ان کو مقصد رجوع کرتے ہیں, اور وہ سارے لوگ مل کر جو ہے اللہ کی مہربانی سے جب اپنی چیزیں شامل کرتے ہیں تو یہ سارے کام ہونے لگتے ہیں ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ اگر ابھی پاکستان کا آپ مجموعی طور پر جائزہ لیں, اوور آل ہم نے صوبے کی بات کر لی, آفات کی بات کر لی, پاکستان کا سیاسی انوائرمنٹ بھی تو اس وقت کسی جگہ پہ کھڑا ہے نا. اس موجودہ سیاسی نظام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دنیا کہہ رہی ہے کہ ہائیبریڈ سیاسی جو ہے نا وہ نظام ہے. پاکستان کے لیے ایک بات تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو ہے نا دنیا ہائیبریڈ ہو رہی ہے نا جناب, کہیں پہ بیٹری کہیں پیٹرول. تو میں آپ کو ایک بات عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان کے نا اپنے ایک مخصوص حالات ہیں. ان مخصوص حالات میں پاکستان ہمیشہ جیسے آپ نے کہا نا وہ نازک موڑ تو اسی پر رہتا. تو اس وقت بھی پاکستانی سیاست پہاڑی کے گرد روڈ ہے, اسی پہ گھوم رہے ہیں. تو پاکستانی سیاست اس وقت بھی اسی موڑ پر کھڑی ہوئی ہے. لیکن پاکستانی قوم کی ضرورت ہے, تمام سیاستدانوں کو چاہیے, اپوزیشن کو چاہیے, گورنمنٹ کو چاہیے, سب کو چاہیے کہ وہ پاکستان پر جمع ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے جماعتی مفادات, اپنے ذاتی مفادات, شخصی مفادات, لیڈروں کے مفادات, ان سب کو ایک طرف رکھ کے, پسند ناپسند سب ایک طرف رکھ کے ایک دفعہ ان کو پاکستان پر جمع ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور پاکستان کو اس وقت ایک دیر پا جس کو کہا جاتا ہے نا کہ جس میں ایک پالیسی بنائی جائے اور اس پر عمل درآمد کیا جائے. ہمارے پاس جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ میری گورنمنٹ ہے, فرض کریں میں ایک چیز لے کر آتا ہوں, ٹھیک ہے, میری طرف سے ایک منصوبہ آیا ہے, تو اب 2, 2.5, 3 سال سے زیادہ ہمارے پاس کوئی حکومت نہیں چلتی ہے, اگلی حکومت آ گئی ہے, تو اگلی حکومت کے اوپر لازم ہوتا ہے, فرض ہوتا ہے, ضروری ہوتا ہے کہ وہ پچھلے سارے جتنے بھی منصوبہ جات ہیں ان کو ملیامت کر دیں. یعنی ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ قوم کا سرمایہ اس پر بے تحاشا خرچ ہو چکا ہے اور بہت سارا کام ہو چکا ہے, لیکن ان کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کسی نے اگر اس کو انیشیٹ کیا تھا تو میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں تو فلاں فلاں فلاں. تو اس سے باہر نکلنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں ایک چیز پر پابندی اس ملک میں لازمی طور پر لگنی چاہیے. انشاءاللہ اس سے بھی بہت بڑا فرق پڑے گا. یہ جتنے سیاستدان ہیں نا, ان کے ناموں سے ایئرپورٹ نہیں بننے چاہیے, ان کے ناموں سے اسٹیشن نہیں بننے چاہیے, ان کے ناموں سے سڑکیں نہیں بننی چاہیے, تختیاں ان کے نہیں لگنی چاہیے. یعنی کلی طور پر آپ پاکستان کی موومنٹ ہے ہماری, زبردست قسم کی تحریک پاکستان, لاکھوں لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں. ہمارا دین ہے, اسلام ہے, اس حوالے سے بے شمار شخصیات ہمارے پاس موجود ہیں. آپ پاکستان کے لیے جن لوگوں نے کارنامے سر انجام دیے ہیں, اسپورٹس میں دیے ہیں یا کسی اور حوالے سے دیے ہوئے ہیں, اس حوالے سے بہت قابل فخر اور بہترین لوگ ہمارے پاس موجود ہیں. ان سے منسوب کریں نا. تو جب یہ والی دوڑ لگی ہوتی ہے نا کہ یہاں پر کسی اور کی تختی کیوں لگی ہوئی ہے, اس تختی کو اتارنے کے لیے آپ اس منصوبے کا بیڑا غرق کر دیں. چلو منصوبہ نیا بنا لو, نئی تختی لگا لو, نہیں چینج کرنا ہے. پہلے اس کو روکیں گے, سب سے پہلے اس کو روکیں گے, ٹھیک ہے, کہ کہیں کسی جگہ کوئی نیک نامی کسی اور کے حصے میں نہ آ جائے. تو یہ جو سسٹم ہے یہ ختم ہونا چاہیے. یہ بتائیں, آپ کا تعارفی دورانیہ تو آپ نے بتایا 2-3 سال, لیکن اس کے اندر ہوتا ہے نا کہ آپ نے کچھ ایسا کیا ہوتا ہے جو آئس بریک کرتا ہے.
مطلب ہو سکتا ہے کہ 2-2.5 سال میں آپ نے کوئی ایسی کارکردگی کی ہو جس سے آپ کو بہت سارے کام ہم نے کہ آپ کیے، نے گراؤنڈ بریک کیا ہو، تو ایسا کوئی اقدام، کوئی ایسی خدمت آپ نے کی ہو؟ دیکھیں بہت سارے کام ہم نے، میں عرض کرتا ہوں کہ چونکہ ہم پہلے سے خدمت کرتے چلے آ رہے تھے، تو خدمت کرتے چلے آ رہے تھے، ہمیں، میں ایک اور بھی بات آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ ہم عوام میں سے ہیں. عوام میں ہونے کے ہمارے حکمرانوں کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے حکمرانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان میں سے ہیں جو آپ نے سنا تھا ایک فرانس کی ملکہ کے حوالے سے کہ جب اس کو کہ نہیں، جب اس کو کہا گیا نا کہ عوام کو روٹی میسر نہیں ہے تو اس نے کہا کیک کھا لے، کیا فرق پڑتا ہے. تو ان لوگوں کو اصل میں عوامی مسائل کا ادراک نہیں ہے. تو اصل جو ہمارے لوگ ہیں نا، وہ گلی محلوں کوچوں سے، انہی بازاروں سے، انہی سب جگہ سے، تو ان کو پوری طرح سے ادراک ہے ان چیزوں کا. تو جب ہم سیاست میں آئے تو آتے ہی سب سے پہلے ہمیں الیکشن کا سامنا کرنا پڑا. ایکسپیرینس نہیں تھا ہمیں الیکشن کا، لیکن اللہ کے فضل کے ساتھ 550 امیدوار ہم نے اتار دیے. اس پر بات بعد میں ہوگی کہ انہوں نے ووٹ کیا لیے یا کچھ اور. ہر سیاسی جماعت کی ابتدا جو ہے وہ اسی طرح سے ہوتی ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں خیر اور فلاح کے بے شمار منصوبہ جات ہم نے شروع کیے. یعنی اگر آپ یہ دیکھیں فروری 2024 میں الیکشن ہوتا ہے تو مارچ 2024 میں اس کراچی شہر میں ہم نے روزگار سہولت پروگرام شروع کیا. یعنی وہ روزگار سہولت پروگرام جو بنیادی طور پر سرکار کو اپنے نوجوانوں کو دینا چاہیے، اپنے لوگوں کو دینا چاہیے. اور اب 2000 سے زیادہ خاندان وہ ہیں کہ جو الحمدللہ ہمارے اس پروگرام سے مستفید ہو کر اس وقت روزگار پر اللہ کی توفیق سے لگ چکے ہیں. تو اس کے علاوہ بے شمار اس طرح کے منصوبہ جات. اس کے بعد ایک بہت بڑا کام جو ہم نے کیا تھا جب اپوزیشن کی بات ہو رہی تھی سندھ میں، اور ہمیں مقصد جو ہے نا لازمی طور پر اگر کسی سرکار اور حکومت کے مد مقابل اپوزیشن نہ ہو تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پھر وہ کیا حشر نشر کرتے ہیں، اور یہی پیپلز پارٹی کر رہی ہے. تو اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں سندھ میں اپوزیشن بننا چاہیے. تو یہ سمجھ لیں کہ 4 روزہ ایک مارچ ہم نے کیا حقوق سندھ جو ہے نا حقوق سندھ مارچ کے نام سے، جس کا آغاز کراچی سے ہوا. کراچی سے ہم ٹھٹھا چلے گئے، سجاول چلے گئے، وہاں سے پھر ہم بدین چلے گئے، بدین سے میرپور خاص چلے گئے، وہاں سے ٹنڈولیار گئے، وہاں سے حیدرآباد گئے، پھر وہاں سے ہم سکرن نواب شاہ سے ہوتے ہوئے اس کے بعد سکھر پر ہم نے اس کا الحمدللہ اختتام کیا. تو وہ ایک بہت لوگوں کی طرف سے زبردست قسم کا اس کے لیے کہا جائے نا کہ مقصد اس کا رسپانس بہت عالی شان تھا. تو چیزوں کو ہم، اور اس کے بعد پھر مختلف جتنی بھی ہوتے رہے کام اور مہمات، اس میں الحمدللہ ہر جگہ پر ہماری آواز موجود ہے، ہماری بات موجود ہے انشاءاللہ، اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان کے معاشرے کو صحت مند معاشروں کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ پولیٹیکل دماغ رکھیں، سیاسی دماغ ہوں ان کے پاس جو ملک کی ترقی، ترویج، بہتری کے مطابق سوچ سکیں. پاکستان کے اوپر باقاعدہ طور پر محنت کی گئی کہ معاشرے کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے. آپ ایک چونکہ نئی سیاسی جماعت لے کے ابھر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب عطا کرے، بٹ یہ معاشرہ سیاستدانوں سے، سیاسی جماعتوں سے بہت حد تک مایوس ہے، منحرف ہو چکا ہے. ان سب کو واپس آپ اس دھارے میں لانے کے لیے کیا آپ کے پاس کیا آئیڈیالوجی، کیسے کنیکٹ کریں گے ان کو آپ؟ دیکھیں یہ المیہ ہے، اتفاق کی بات ہے کہ میں انہیں لوگوں میں سے ہوں کہ جو پہلے بالکل اسی طرح کی سوچ رکھتا تھا، یعنی اور وہ تھوڑے نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں ابھی اگر آپ الیکشن لے لیں گے اور اس کا درست جو میں کہتا ہوں ووٹنگ کا جو ٹرن آؤٹ ہے اس کی طرف جائیں گے تو ہمارا رہتا ہے 25-26%، اور اس سے زیادہ کوئی اور ایسی چیز نہیں رہتی. اس کا مقصد ہے کہ کوئی تقریباً 70% لوگ وہ ہیں جو ہمارے اس انتخابی پورے سسٹم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ملک میں جو اصل مسائل کا سبب ہے وہ بھی یہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ درست لوگ پھر جو لوگوں کی اصل نمائندگی رکھتے ہیں وہ نہیں آ پا رہے ہیں. تو ہم جو میدان میں آئے اور جن لوگوں کو ہم نے اصل بات کرنا کی شروع کی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے ایڈریس کرنا شروع کیا، جن لوگوں کو ہم نے رابطہ کرنا شروع کیا، وہ بنیادی طور پر یہی لوگ ہیں کہ جن کو ہم کہیں، جن کو ہم نے کہا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ چوروں ڈاکوؤں کے پاس ہے، تو بھائی چوروں ڈاکوؤں کو آپ نے دیا ہوا ہے، لینا بھی آپ نے لینا ہے، یہ آپ کی امانت ہے. آپ کے بڑوں نے بہت کام کیا اس کے لیے، لاکھوں قربانیاں دی ہیں. یہ عام ملک نہیں ہے، دنیا کے اور ملکوں کی طرح نہیں ایسے وجود میں آ گیا. اس کے لیے بہت سارا کام کیا گیا. تو ہم مسلسل اس کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے فورمز دوسرے لوگوں سے ہٹ کر موجود ہیں، مساجد موجود ہیں، اور چیزیں موجود ہیں، جہاں جہاں موقع ملتا ہے اس پر انشاءاللہ اپنا کام کرتے ہیں. سر ایک آخری سوال، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی کا 64%، یہ سوال میں سب سے کرتا ہوں، آخری سوال عموماً یہ ہوتا ہے میرا، دعوے بہت ہوتے ہیں، باتیں بہت ہوتی ہیں کہ بھائی پاکستان کا ہر قوم کا، ملت کا مستقبل نوجوان ہے، ملت تو ملک و ملت کی ساری ذمہ داری سے کندھوں پہ، لیکن نوجوانوں کے لیے یہاں پہ کسی بھی ادارے میں، کسی بھی سیاسی جماعت میں کہیں پہ بھی کوئی خاطر خواہ اسپیس نظر نہیں آتا سوائے ان کو ڈھکوسلے آسرے دینے کے. آپ کی جماعت کے نوجوانوں کا کیا ویژن ہے؟ دیکھیں پاکستان اس وقت اگر اوسط عمر پاکستان کی نکالی جائے نا تو 22 سال کی ہماری قوم ہے. یعنی اگر دنیا میں آپ جاپان کو دیکھیں تو 50 سال کا ہے، چائنا USA کو دیکھیں گے تو 41-42 کے ہیں وہ، اور پاکستان ایک نوجوان قوم ہے بالکل ایسے ہی. یعنی میں کہتا ہوں یہ 72-74% تک جو ہے نا بالکل سمجھ لے جاتا ہے. تو ان کے بغیر تو اگر آپ ان کو
شامل نہیں کرتے, ملاتے نہیں ہیں, چلاتے نہیں ہیں, ان کے لیے کوئی چیز لاتے نہیں ہیں, تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اوپر سے نیچے تک اگر آپ ہمارا اسٹرکچر دیکھنا چاہیں گے تو نوجوان ہر جگہ پر نمایاں آپ کو دکھائی دیں گے انشاءاللہ, اللہ کے فضل سے. باوجود اس کے کہ ہمارے پاس اپنا اسٹوڈنٹس کا شعبہ بالکل علیحدہ ہے, یوتھ کا شعبہ بالکل علیحدہ ہے, خواتین کے حوالے سے ہم نے یہ کہہ لیں کہ علیحدہ بنا رکھا ہے. لیکن اگر آپ ہماری صوبائی قیادت میں دیکھیں گے, آپ ہماری ڈویژنل قیادت میں دیکھیں گے, آپ ہماری ضلعی قیادت میں دیکھیں گے, آپ ہماری بالائی قیادت میں دیکھیں گے, تو ان میں آپ کو 70-80% لوگ نوجوان ملیں گے انشاءاللہ. بہترین سے, یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی. لیکن بات یہ چونکہ آپ کا ابتدائی پیریڈ ہے, اب وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے دوران جو ہے وہ معمر بھی ہوں گے, ضعیف بھی ہوں گے, یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ وہ ریٹائر ہوتے یا نہیں ہوتے. آپ سے اجازت چاہوں گا, بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین, اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے میری عرض پاک بطور وگل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. پاکستان میں سیاست ایک بہترین عمل ہے, اگر سیاسی جماعتیں اس کو واقعی عوام کی خدمت سمجھ کے کریں. اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کے سیاستدان پاکستان کے عوام کے ساتھ مخلصی کے ساتھ عوام کے درد کو سمجھتے ہوئے ان کی خدمت کو اپنی ترتیب اور اپنی ترجیح بنا لیں, تو یہ ملک دنیا میں کرشمات کرنے کے اب بھی قابل. اجازت چاہوں گا, اس دعا کے ساتھ پاکستان ہمیشہ آباد رہے گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ.